بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، خواب میں خود کو آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ ان لوگوں کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو کسی سے حسد کرتے ہیں۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ تک دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ انشاءاللہ چند منٹوں میں ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتے ہو یا چکر آتے ہوں یا خشکی ہو یا دماغ کی کمزوری ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں تیل لگائیں۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت پئیں۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ کھیرا جھریوں کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر عرق گلاب اور چنبیلی کے تیل کی مالش کریں۔ جلد 17 سال جیسی جوان ہو جائے گی۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ شوگر کے مریض جوس یا پھلوں کا استعمال نہ کریں۔ انگور کھانے سے کالی کھانسی رک جاتی ہے۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ خواب میں کالی بلی نظر آئے تو یہ حاسد ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں پانی نظر آئے تو صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ عورت اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر شام کو چہرے پر لگائے چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شوگر کے مریضوں کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگ ہو جانے کی علامت ہے۔ چہرے پر چمک لانے کے لیے 2 چمچ شہد میں 1 چمچ خشک دودھ آدھے لیموں کا رس ملا کر اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں۔ خشک ہونے کے بعد سادے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چہرے پر قدرتی چمک آ جائے گی، رنگ بھی نکھر جائے گا۔ جو لوگ زیادہ چاول کھاتے ہیں انہیں جوڑوں کے درد کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو روزانہ ناشپاتی، ناریل اور کھجور کھایا کریں۔ 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں۔ منہ کی بدبو اور کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچیں ملا کر چاٹ لو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے بوڑھا بھی ہو جائے اس کا چہرہ جوان رہتا ہے۔ نبھانے کی چاہت دونوں رشتوں میں ہو تو جان لو کہ کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کا برا سوچ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے اندر اس کی سزا بھی بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہم کو خبر نہیں ہوتی۔ کبھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرنا۔ تم ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ رب کے فیصلے کو جان سکو۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچانک بلڈ پریشر بڑھے تو سنگترا کھا لیں، فوراً نارمل ہو جائے گا۔ اگر آپ دائیں جانب لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے اور سنت ادا ہونے کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا۔ دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ، رات کا کھانا غریبوں کے جیسا کھاؤ، کبھی وزن نہیں بڑھے گا۔ روزانہ صبح گلاب کا پھول سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ صبح کو گردن پر زیتون کی تیل کی مالش کرو، گلا نہیں بیٹھتا۔ فٹ رہنا ہے تو نادشاہ بادشاہوں کی طرح کرو۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھائیں، وزن تیزی کے ساتھ کم ہوگا۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں
ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں تکلیف نہ ہوگی۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں، الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ماہواری کے دوران روزانہ ایک کھجور کھانے سے ماہواری کا درد دور ہوتا ہے۔ صبح کو واک کرنے سے سانس پھولنا، دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ عرق گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہوتی ہے۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے، چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ سورہ فاتحہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لی جائے، گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ اگر آپ جوان دکھائی دینا چاہتے ہو، موٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ زیادہ پانی استعمال کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ نزلہ زکام سے جاڑ چھڑوانی ہے تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پہ لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ لہسن کو جلا کر رکھ لیں، اس میں تیل ملا کر ناف میں ڈالیں، تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہو جائیں گی۔ جس نے صبح سویرے اٹھ کر شہد کو چاٹ لیا اس انسان کو کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکے گی۔ سر میں درد ہے تو پالک نہ کھائیں، سر درد والے پالک سے گریز کریں۔ 4 پھل ایسے ہیں جو بے انتہا قوت دیتے ہیں: لال سیب، جامن، مالٹا، فالسا۔ جب تک اپنے آپ پر نہ گزرے دوسرے لوگوں کے احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ بکری کے دودھ کی دھار کو زبان پر لگانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے دماغی کمزوری کو دور کرتے ہیں اور گھوڑے جیسی طاقت ملتی ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو چاولوں کا استعمال کم کریں۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں۔ 1 گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لو۔ موٹاپا چند دنوں میں نظر بھی نہیں آئے گا۔ جسم میں سستی رہتی ہو تو فون کا کم استعمال کریں۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں گمان رکھنا بھی ایک سعادت کی بات ہے جو رب کریم کسی کو عطا کرتا ہے۔ 8 گلاس پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب تم زندگی میں مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرو تو رب کریم سے تمام دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہو تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ دودھ کے ساتھ بادام رات کو سوتے وقت کھاؤ۔ زیرہ کھانا، سبز چائے کے ساتھ سونف کھانا، سرسوں کے تیل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سونف آسانی سے پنسار کی دکان سے مل جائے گا۔ 1 یا 2 چٹکی اپنے سالن میں ڈال کر کھا لیں، اس سے آپ کا چھوٹا قد بھی بڑھنے لگے گا۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ناشتے کے وقت 1 سیب کا استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی کے ضرور پئیں۔ رب کریم کی ذات ادھورے قصے بھی مکمل کرتی ہے۔ انسان کتنے ارادے باندھ لے اس کے کن کا محتاج ہے۔ جب انسان کا اللہ کریم سے تعلق مضبوط ہو جائے
تب انسان کا دل کمزور نہیں پڑتا۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گھر والے کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ پوری زندگی توانا، طاقتور اور خوشحال رہنا چاہتے ہو تو یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ ایک دیسی لہسن کا جوا ضرور کھائیں۔ دن میں پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر خون کم اور بلغم زیادہ ہو تو شلجم اور گنے کا رس پی لو۔ ناظرین، آپ اپنی جانب سے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، باقی اپنے رب پر چھوڑ دو۔ صبح خالی پیٹ سیب کھانے سے درد شقیقہ سے آرام ملتا ہے۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانے اور معدے کی گرمی کی علامت ہے۔ بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ 3 کالی مرچ نہار منہ 1 گلاس ہمرا پانی کے ساتھ چبا لیں۔ نگاہ روشن اور بینائی تیز ہو جائے گی۔ چقندر جسم کی چکنائی کو دور بھگاتا ہے، خون کے جراثیم کو صاف کرتا ہے، جلد کو جوان رکھتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہے تو وہ بندہ کمزوری کو دور کرنا ہے تو 2 کھجوریں کھائے۔ جن لوگوں نے تمہیں برا گمان رکھ کر چھوڑ دیا ان کو آپ بھی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دو۔ نوٹوں کے اندر انتہائی خطرناک اور پھیلنے والی بیماریوں کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ نوٹوں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھو کر سونے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جب چکر آنے لگے تو چھوٹی الائچی والا پانی استعمال کریں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو جوڑتا ہے۔ دھندلا نظر آتا ہو تو بادام کا استعمال کریں۔ پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ کبھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر مت سویا کرو، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ رات کو ماتھے پر تیل لگا کر سونے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ جو افراد جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں وہ بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں اور جوڑوں کی مسائل میں گرفتار نہیں ہوتے اور بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ کا استعمال کریں۔ جس گھر میں جانوروں اور چونٹیوں اور پرندوں کو رزق ملتا ہے ایسے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آتی۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لو، دمہ کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ چاول کھانے کے بعد جسم میں چربی نہیں بڑھے گی۔ لیموں قدرتی بلیچ ہے جو جراثیم کو دور کرتا ہے۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر بال روکھے ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگائیں، بالوں کا روکھا پن دور ہو جائے گا۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگانے سے نظر بھی تیز ہو جائے گی، دھندلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کے پٹھوں میں بے شمار درد ہے تو زیتون کے تیل سے مالش کرو۔ نہار منہ گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ چائے کے ساتھ لیموں پینے سے سر درد میں آرام آتا ہے۔ آلو کا رس ہلکے اور جھریاں ختم کرنے کے لیے بہتر ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو آلو والا پانی پی لو۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ پینا مفید ہے۔ ہاتھ پاؤں دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگاؤ، بال کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لو، زندگی بھر آپ کے معدے کے اندر سوزش نہیں ہوگی۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو روزانہ سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کر لیا کرو۔ اپنے بدن کو ہمیشہ درست رکھنا ہے تو ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھائیں۔ زیادہ پریشانی لینے سے چہرے پر جھریاں جلدی آتی ہیں، اس لیے ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ ہمیشہ جوان رہنا ہے تو ہفتے میں 1 بار بکرے کا گوشت کھایا کریں۔ جو بچہ رات کو نہیں سوتا اس کو شہد چٹا دیں۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔
نہار منہ کھانا معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ شکر والے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ جو کھانے کے بعد مسواک کرتے ہیں ان کو کبھی بھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھجور کھانے سے جسم میں زہریلے مادے دور ہوتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور راز قلب سے نجات ملتی ہے۔ ان سے نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ جو انسان صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ نہار منہ لہسن نگلو، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد، غصے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے ساری بیماریاں کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ مثانے کی کمزوری ایک ہفتے میں دور، پیشاب کے بعد قطرے آنا یا مثانے کی کمزوری کی علامت ہو، یا مثانے کے اندر ضرورت سے زیادہ گرمی ہو جائے تو پھر پیشاب کے قطرے آتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ سر درد ہونے کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے کھانسی کرنے سے بھی پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو وضو کر کے اٹھتے ہیں تب بھی پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں، جن سے ان کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور وضو قائم نہیں رہتا۔ انار کے چھلکے لے کر ان کو خشک کر لیں اور اس میں نمی نہ رہے، دھوپ میں یا سائے میں جیسے چاہیں سکھا لیں۔ انار کے چھلکوں کو خشک کریں۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے انار کے چھلکوں کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ صرف شوگر کے مریض یہ نسخہ نہ لیں، باقی سب اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انار کے پاؤڈر میں شہد کو ملا دینا ہے۔ 100 گرام انار کا چھلکا، اس کے اندر 2 چمچ شہد ملا لیں، یہ معجون بن جائے گا۔ صبح شام 1 چمچ کھائیں اور 1 گھنٹے تک پانی کے ساتھ کھا لیں۔ پھر اللہ کے فضل سے جو مسائل بتائیں، پیشاب کنٹرول نہ ہونا، معدے کی خرابی، انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو 15 دن استعمال کر سکتے ہیں، 20 دن بھی اور 1 ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ شدید موشن والے مریض کو بھی استعمال کرا سکتے ہیں اور بواسیر کا خون روکنے میں بھی مفید ہے۔ کھانے میں زیادہ میٹھا کھانے سے دانتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے استعمال ہوا کنگھی استعمال کرنے سے گریز کریں، ورنہ آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ بچوں کو ریت پر مت کھیلنے دیں، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کرو۔ زیادہ گوشت کھانے والے لوگوں کے جسم کی جلد لٹک جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک صحت عطا کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کریں۔ بار بار بھوک لگ جاتی ہو تو اپنے ساتھ کشمش رکھ لو۔ بھوک لگنے پر 3 دانے کھا لو۔ عام تیل یا خوشبودار تیل میں 1/4 چمچ گلیسرین ملا لیں اور بالوں میں لگائیں، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ سر پر چارے مغز کا تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، پرسکون نیند آئے گی۔ جو افراد نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اچار میں تیز نمک ڈالا جائے تو اچار کافی عرصے تک خراب نہیں ہوتا۔ شوگر کے مریض مٹی کے برتن میں کھانا کھائیں، شوگر کا مرض کنٹرول میں رہے گا۔ ہائی بلڈ پریشر سے نجات کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا لیں۔ جو افراد چھوٹے چھوٹے مسئلے میں دوائیاں کھانے بیٹھ جاتے ہیں
بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دوسرے دن صدقہ کیا کرو، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ نہاتے وقت جس عورت کے بال گرتے ہیں، ایسی عورت اپنی غذا میں پروٹین شامل کریں۔ جلدی دولت مند بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کرو۔ موسم کے حساب سے کپڑوں کا انتخاب کریں، آپ کے چہرے کی چمک ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اگر آپ اپنے گھر میں بکری کا بچہ لے آئیں تو گھر سے بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو آپ کی صحت ہمیشہ زندگی بھر ٹھیک رہے گی۔ زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس پگول کو پانی میں بھگو کر اس میں ذرا سی شکر ملا کر پی جائیں، یہ پیاس جاتی رہے گی۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک چبا لیں، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ جن افراد کی سانس پھول جاتی ہے وہ لوگ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر کم سنائی دینے لگے تو زیتون کے تیل کا ایک قطرہ نیم گرم کر کے کان میں لگا دیں۔ چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو زیتون کا تیل استعمال کرو۔ انار کا جوس پیو، مچھلی کھاؤ۔ مچھلی ہفتے میں 2 بار کھانے سے بال گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ بازاری تیل استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ بالوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور بال عمر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ بار بار شاپنگ کرانے کے لیے بازار نہیں جانا چاہیے، بار بار جانے سے آپ کو جلد کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ جلدی میں کوئی بھی گرم چیز نہیں کھانی چاہیے، زیادہ گرم چیز کھانے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔